ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، ومنهم مقتصد، اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کی وحی فرمائی، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کتاب کا وارث کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، چنے ہوئے بندوں سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام امتوں پر فضیلت دی اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی و نیاز مندی کی کرامت و شرافت سے مشرف فرمایا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ آیت کے اس حصے سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کے 3 مدارج اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کوئی اپنے جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے۔ نمبر 3، کوئی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ان تینوں کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے کثیر اقوال ہیں جو کہ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک قول درج کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سبقت لے جانے والے عہد رسالت کے وہ مخلص حضرات ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور رزق کی بشارت دی، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے وہ اصحاب ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے رہے، اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے انتہائی انکساری کا اظہار تھا کہ اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو تیسرے طبقے میں شمار فرمایا۔ یہاں ان 3 مدارج کے افراد سے متعلق 2 احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا سبقت لے جانے والا تو سبقت لے جانے والا ہی ہے، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے کی نجات ہے، جبکہ ظالم کی مغفرت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا جنت میں بے حساب داخل ہوگا، اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی، اور ظالم مقام حساب میں روکا جائے گا، اس کو پریشانی پیش آئے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے، یعنی نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ صرف اسی کی توفیق سے ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنانا ہی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔